نماز فجر کے وقت امام کعبہ شیخ محمد السبیل امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے۔ آج ہوا سرد تھی، اس لیے انہوں نے خاکستری رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا۔ 55 سالہ شیخ السبیل کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے دیروی صفوں میں نصف لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی۔ اس کے بعد انہوں نے مصلی پر اپنا رخ موڑ کر مائکرو فون میں دعا شروع کی۔ امام کعبہ نے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ حج ابھی 20 دن پہلے ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے۔ ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے، ان کے لواحقین کی کوشش ہوتی تھی کہ نماز جنازہ مسجد الحرام میں امام کعبہ کی امامت میں ہی ادا ہو۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے، جبکہ ہجری کیلنڈر کے تحت اس دن نہ صرف سال کا پہلا دن تھا بلکہ نئی صدی کا بھی پہلا دن تھا، یعنی 1400 ہجری کا آغاز ہو گیا تھا۔ شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پر سرخ دھاری دار صافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھتے گئے، حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر عربی میں پوری طاقت سے چیخا، برادران اسلام، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس دوران ان کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی کلاشن کوفیں نکال کر لہرانی اور جوابی نعرے لگانا شروع کر دیے۔ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ 50,000 نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سیکورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی، جن پر ان جنگجو نے گولی چلا دی۔ پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف ڈنڈے تھے، اس لیے وہ بلا مزاحمت مارے گئے تھے۔ مسجد کے صحن میں سپاہیوں کا خون بہنے لگا۔ گنبدوں اور میناروں پر بسیرا کرنے والے ہزاروں کبوتر بھی بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ نمازی دہشت کے عالم میں اپنی اپنی جگہوں پر جمے باغیوں کی کارروائی دیکھتے رہے۔ باغیوں کی تعداد 400 کے قریب تھی اور ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، بلکہ کچھ سیاہ فام امریکی مسلمان بھی تھے۔ ان کے کمانڈر بھی تھے جنہوں نے امام السبیل سے مائک چھینا۔ وہ فوجی ڈسپلن سے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگے۔ جنگجو مسجد کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ ان میں سے کچھ نے مسجد کے 292 فٹ اونچے میناروں پر چڑھ کر وہاں مشین گنیں نصب کر لیں۔ دوسروں نے مسجد کے دوسری منزل پر کھڑکیوں کے آس پاس پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اسی دوران سرگنا نے نمازیوں کو حکم دیا کہ صحن میں پڑے ہزاروں قلینوں کو گول طے کر کے دیواروں کے پیچھے لگا دیں تاکہ باہر سے کوئی زبردستی اندر نہ آ سکے۔ دوسروں کو اسلحے کی نوک پر حکم دیا کہ وہ میناروں پر چڑھ کر نشانچیوں کو پانی، اسلحہ اور دوسرا سامان پہنچائیں۔ یہ کمانڈر 43 سالہ جہمان تھے۔ جہمان نے میناروں پر نصب نشانچیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں دور دور تک جو بھی سپاہی نظر آئے اسے گولی سے اڑا دو، کیونکہ وہ تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ وہاں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مسجد میں عربیوں کے علاوہ ہزاروں غیر ملکی بھی موجود تھے جن کی اکثریت کو عربی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان کی مشکل حل کرنے کے لیے باغیوں نے ایک پاکستانی کو اپنے درمیان شامل کر رکھا تھا۔ باغیوں نے پاکستانی اور ہندوستانی نمازیوں کو الگ کیا اور اس نے اردو میں پکار کر کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ اور سنو۔ مکہ کے باسیوں کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ پولیس کے موقع پر پہنچتے پہنچتے سورج طلوع ہو گیا تھا۔ 100 کے قریب سیکورٹی اہلکاروں نے مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میناروں پر بیٹھے جنگجو نے انہیں لمحوں کے اندر گولیوں سے اڑا دیا۔ اس کے بعد دوسرے سیکورٹی ادارے بھی وہاں پہنچ گئے۔ فوج کو بھی خبردار کر دیا گیا اور ان کے دستوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ حالات یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے ملبوسات کی دکانوں میں جا کر مجسمے توڑنا شروع کر دیے۔ اس وقت تک ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ خالد نے فوری طور پر مشیروں کو طلب کر لیا اور اس عجیب و غریب صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں پر غور شروع ہو گیا۔ اسی اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں بند کر دی گئیں اور تمام ملک عملاً باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ ادھر کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروایا گیا۔ شہر کی بجلی اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئیں اور پولیس فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ کچھ نمازیوں نے مسجد کے ذیلی دروازوں اور کھڑکیوں سے نکلنے کی کوشش کی۔ باغیوں نے انہیں نہیں روکا۔ ویسے بھی یرغمال بنانے کے لیے ان کے پاس ہزاروں لوگ موجود تھے۔
امام السبیل نے اپنا خاکستری جبہ اتار کر پھینک دیا اور لوگوں کے مجمع میں گھل مل گئے تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ اسی دوران انڈونیشیائی حاجیوں کا ایک گروہ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام کعبہ ان میں جا ملے۔ جنگجوؤں نے انہیں دیکھا مگر روکنے کی کوشش نہیں کی اور یوں امام وہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو دن نکلتا جا رہا تھا اس واقعے کی سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ ایک تو یہ معلوم نہیں تھا کہ باغیوں کی کل تعداد کتنی ہے، ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے، خوراک کتنی ہے اور یہ کہ مسجد میں کتنے یرغمالی موجود ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سپاہیوں کے ذہنوں میں غبار تھا کہ اگر وہ کعبہ پر قبضہ کرنے والوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو ان کے بدلے انہیں جنت ملے گی یا کعبے کا تقدس پامال کرنے کے عوض جہنم۔ فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام شروع کر دیا۔ 3 طرف سے حملہ کیا لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے ہم بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی گئی لیکن جنگجوؤں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے فضا میں ہی بھون ڈالا۔ اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا۔ وہ چونکہ مسجد کی توسیع کا کام کر رہے تھے اس لیے ان کے پاس تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب معاملے کی سنگینی کھل کر سامنے آئی۔ مسجد الحرام کے اندر طویل راہداریوں، دلانوں، صحنوں، تہہ خانوں اور سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا، اس لیے براہ راست کارروائی سے ہزاروں لوگوں کے نقصان کا اندیشہ تھا اور کامیابی پھر بھی مشکل دکھائی دیتی تھی۔ ادھر جیمان اور ساتھیوں کی جانب سے مسجد کے لاؤڈ سپیکروں سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے تھے جن کا لب لباب تھا کہ مغربی ملکوں سے رابطے توڑ دیے جائیں، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے اور تمام غیر ملکیوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔ چوتھے روز سیکورٹی فورسز کے اہلکار مسجد کے کچھ دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس گئے اور چند حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن یرغمالیوں کی بڑی تعداد اب بھی جنگجوؤں کے قبضے میں تھی۔ باغی عورتیں اپنے مردہ ساتھیوں کے چہرے مسخ کر دیتی تھیں تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ ادھر فوجی دماغ سر جوڑے بیٹھے تھے کہ باغیوں سے خانہ خدا کو کس طرح آزاد کروایا جائے۔ کسی نے منصوبہ پیش کیا کہ سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پانی میں بجلی چھوڑ دی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا اور اس طریقے سے باغیوں پر قابو پایا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ رد ہو گیا تھا کیونکہ ایک تو ملک میں اتنا پانی ہی نہیں تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کو بھر سکے، دوسرے اس میں یرغمالیوں کے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا اندیشہ تھا۔ سعودی سیکورٹی چیف ترکی الفیصل نے اس موقع پر کہا تھا کہ کعبہ کو بھرنے کے لیے بحیرہ احمر بھی ناکافی ہوگا۔ جب سعودی حکام عاجز آ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی بیرونی مدد حاصل کی جائے۔ اس وقت امریکی CIA کے کمانڈر سعودی سپاہیوں کو تربیت دے رہے تھے، لیکن صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ اس موقع پر امریکہ کے ملوث ہونے کی سیاسی اثرات پڑیں گے، اس لیے نگاہ انتخاب نسبتاً نیوٹرل ملک فرانس پر پڑی۔ فرانسیسی حکومت کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ کعبہ کے اندر گیس چھوڑ دی جائے جس سے باغی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس مقصد کی خاطر فرانسیسی خفیہ ادارے GIGN کے 3 کمانڈوں کو ہنگامی بنیادوں پر سعودی عرب روانہ کیا گیا، لیکن جہاں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ سعودی قانون کی روح سے حجاز کی حدود میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، چنانچہ پہلے اسے تینوں کو عارضی طور پر کلمہ پڑھایا اور پھر مکہ پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے اپنا کام فوراً شروع کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مسجد اتنی بڑی تھی اور اس کے بہت سے حصے کھلے تھے، اس لیے گیس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ لیکن اسی دوران سعودی حکام نے دوسرا آپریشن شروع کر رکھا تھا۔ ماسک پہنے ہوئے سپاہیوں نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر لیے اور وہاں سے اندر گرینیڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغمالی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت محاصرے کو 14 دن گزر چکے تھے۔ باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت جواب دے چکی تھی، اس لیے بچے کھچے باغیوں نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔
اس میں جہبان بھی شامل تھا۔ سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل انہیں دیکھنے اسپتال گئے تو انہوں نے شہزادے کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہ خالد سے کہو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ تاہم ان کی یہ درخواست قبول نہیں ہوئی اور اگلے چند دنوں میں جہبان کو ان کے 62 ساتھیوں سمیت سرعام سزائے موت دی گئی اور یوں اس واقعے کا خاتمہ ہوا۔ پاکستان میں جب یہ خبر پہنچی تو لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پہل تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ خانہ خدا پر کوئی قابض ہو سکتا ہے۔ پھر جب خبریں تسلسل سے آنے لگیں تو بے یقینی کی جگہ غم اور پھر غم کی جگہ غصے نے لے لی۔ جب باغیوں کو کعبہ سے نکال دیا گیا تو چند دنوں کے اندر اندر اس قسم کی اطلاعات گردش میں آئیں کہ پاکستانی کمانڈو نے آپریشن میں حصہ لیا۔ جب جنرل مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کمانڈو میں وہ بھی شامل تھے۔ 2016 میں ایک نجی چینل کے اینکر جاوید چودھری کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کعبہ سے دہشت گردوں کو فلش آؤٹ کیا، لیکن اس دعوے کی تردید میں دیر نہیں لگی۔ چند منٹوں کے اندر اندر اسی پروگرام کے دوران بریگیڈیئر جاوید الحسن نے فون کر کے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈو اس کارروائی میں شامل نہیں تھے۔ ناظرین، ہماری یہ کہانی کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔